افغانستان کی لڑکیاں اپنے شوہر سے ملاقات کے وقت اپنے جسم پر چکنی مٹی کیوں لگاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک افغانستان کی لڑکی نے خود بتایا۔ اگر آپ اس داستان کو سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور وہی ریکویسٹ ہر یوٹیوبر کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس داستان کی طرف۔ مصر کے اندر ایک خاتون تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل تھی، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس کے گھر میں کوئی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، یعنی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا جو شوہر تھا، اس کے ساتھ جو ہم بستری کرتا تھا، اس کے شریر پر مٹی لگاتا اور اپنی بیوی کے ہاتھ اور پیر باندھتا اور منہ میں کپڑا دے دیا کرتا تھا تاکہ شور و گل نہ کرے، اور کسی حیوان کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا۔ اب وہ عورت بہت پریشان تھی، کس وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور اتنی غلط طریقے سے کہ میرے جسم کا ہر عضو میں، ہر ٹکڑے میں درد ہوتا ہے، میرے درد برداشت سے باہر ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ اور مصر کا جو بادشاہ تھا، ایک دن وہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ چلو گھومنے کے لیے چلتے ہیں، اور اپنے وزیروں کو لیتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سیر کے لیے نکل جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا چلا گیا اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر آدھا جنگل خشک تھا، آدھا ہرا بھرا تھا۔ تب وہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے چلو اس ہرے بھرے جنگل کی طرف چلتے ہیں، شاید ہمیں کوئی شکار مل جائے، ہم اس کا شکار کریں گے اور تھوڑی طبیعت بھی بحال ہو جائے گی، ہمارا دل بھی لگ جائے گا۔ اب اس طرف چلے ہی تھے کہ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے تو وہ بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے ٹھہرو، لگتا ہے کسی دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ آ رہا ہے یا کوئی ہمارا دشمن آ رہا ہے، ہمارے گھومنے کی خبر اس کو مل گئی ہوگی، شاید وہ ہم پر حملہ کرے یا ہمیں کوئی اذیت، تکلیف، نقصان پہنچائے، اپنی تلواریں میان سے باہر نکالو، اگر دشمن ہوگا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی غریب ہوگا یا کوئی کسی پہ ظلم کیا ہوگا، وہ مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ دونوں ہی باتیں تھی کہ کچھ دیر کے بعد دیکھتے کیا ہے، ایک گھوڑا دوڑا ہوا آ رہا تھا، جو گھڑ سوار تھا وہ نیچے اترتا ہے، دیکھتا کیا ہے بادشاہ کہ وہ کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ یا کوئی ان کا دشمن نہیں تھا، بلکہ ایک عورت خاتون تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی اور آپ مجھے اس جنگل میں مل گئے ہیں، میں سوچ رہی تھی تم کوئی اجنبی ہو، میں تم سے تمہارا ہی پتہ یعنی بادشاہ کا پتہ پوچھتی، لیکن اب تم مجھے یہاں مل گئے ہو، میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر کے آئی ہوں اور میری فریاد کو سنا جائے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر سوچیں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو اپنے محل میں جا کر سنیں گے۔ اب وزیر اور بادشاہ اس عورت کو لے کر
بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ حکم دیتا ہے کہ بہترین کھانا بنایا جائے اور دسترخوان لگایا جائے۔ پہلا کھانا تناول فرمائیں گے، اس کے بعد ان کی بات کو سنا جائے گا۔ اب کھانا کھانے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے بادشاہ سلامت، میرے اوپر وہ ظلم ہو رہا ہے کہ میرا کھانا کھانے کے لیے بھی دل نہیں کر رہا ہے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر نہیں رکھتی ہوں تو پھر میں یہ سوچتی ہوں پھر مجھے انصاف کیسے ملے گا۔ میری مجبوری ہے، مجھے یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنی پڑے گی۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں، ہم آپ کی جو پریشانی ہے ضرور اس کا جلد از جلد اس کا حل نکالیں گے اور آپ کو اس پریشانی سے راحت ملے گی، ہم اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیں گے۔ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرے جو شوہر کے ماں باپ تھے یعنی میرے ساس سسرے تھے، ان کا بڑا ارمان تھا کہ میرے گھر میں کوئی پوتی یا پوتا آئے، میں اس کو کھلاؤں اور اپنے ساتھ رکھوں۔ اسی کشمکش میں میرے ساس سسروں کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے کوکھ سے کوئی پیدائش نہیں ہوئی، اور اسی امید میں میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے کہ میں اپنے نواسوں یا نواسیوں کو اپنے ساتھ بٹھال کر کھانا کھلاؤں، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گھماؤں۔ یہی ان کا ارمان تھا، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ لیکن اس کے بعد میرا شوہر دوسرے ملک تجارت کے لیے جاتا ہے، اور تجارت کے جانے کے بعد وہاں تجارت کرتا ہے، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پر جا کر بہت اور بھی زیادہ ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے آتے ہیں، آنے کے بعد 22 یا 25 دن کے بعد وہ آئے، اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس کے اندر ایک مٹی تھی۔ جو میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ آج میں تمہارے شریر پر یہ لگاؤں گا، اس مٹی کو لگوا لینا، لیکن منع مت کرنا، اور میں تمہارے ساتھ ہم بستری کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ کام تم نے اب سے پہلے تو نہیں کیا تھا، اب اچانک کیوں کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں کرواؤں گی۔ لیکن میرا شوہر زبردستی کرتا ہے اور میرے شریر پر وہ مٹی کو مل دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مٹی ملتا ہے، میرے شریر میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو، لیکن جب میں تڑپتی ہوں تو میرا شوہر میرے ہاتھ باندھتا ہے، میرے پیر باندھ دیتا ہے۔ جب میں چلاتی ہوں تو میرے منہ میں کپڑا ڈال دیتا ہے، اور میرے ساتھ ہم بستری اس طریقے سے کرتا ہے جیسے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، اور میرے شریر سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو۔ اب وہ میرے ساتھ ہم بستری کرتا رہتا ہے، جانور کی طرح نوچتا رہتا ہے، لیکن میں جاتی ہوں نہانے کے لیے باتھ روم میں، اور میرے شریر پر یہ مٹی اس طریقے سے چپک جاتی ہے کہ میں اچھی طرح سے اپنے شریر کو ملتی ہوں، اور میرے شریر پر ملنے کی وجہ سے لال نشان پڑ جاتے ہیں، اور میں خوبصورت اتنی ہوں، بادشاہ تمہیں پتہ ہی چل گیا ہوگا میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، بلکہ میں اپنے خاندان میں ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے میں، پورے شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ میرے حسن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جیسی ہمارے گھر والے کہتے ہیں جیسی ہماری بیٹی ہے اتنا خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور میرے شریر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ ویسے ہی چھپ جاتا ہے، اتنا نازک میرا شریر ہے، جسم ہے، اتنی خوبصورت ہوں۔
لیکن جب وہ مٹی کو لیپ کرتا ہے میرے شریر پر لگاتا ہے، جب میں نہانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے شریر سے کہیں کہیں خون کے چکدے بھی اٹھاتے ہیں اور میرا شریر لال پڑ جاتا ہے۔ بہرحال وہ بادشاہ سے کہتی ہے بہت دنوں سے میرے ساتھ میرا شوہر یہ ظلم کر رہا ہے، اور ایک دن وہ میرے سامنے آیا اور ہاتھ میں پیالہ، اس میں مٹی تھی، لیکن جب اس نے میرے شریر پر یہ مٹی لگانے کی کوشش کری، میری برداشت سے باہر ہو گیا کہ ہم عورتیں ہیں، شوہر کا ادب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شریر میں طاقت نہیں ہے، ہم آدمیوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے مرد کا مقام بلند کیا ہے۔ جب وہ مٹی لگانے کے لیے آیا، میں نے پیالی کو لیا اور میں نے پھینک کر مار دیا، وہ مٹی بکھر جاتی ہے۔ پھر میرے شوہر کو غصہ آتا ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو آج کے بعد ایسا مت کرنا کہ میں مٹی لے کر کے آؤں، تم اپنے جسم پر مٹی، چکنی مٹی لگوا لینا، لیکن کئی دن سے میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، اب میری برداشت سے باہر ہے، کیا کیا جائے؟ یہ فریاد لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اس بات کی تحقیقات کریے اور میرے اوپر جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کروائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کہتا ہے جو مٹی تمہارا شوہر تمہارے شریر پر، جسم پر لگاتا ہے، کیا وہ مٹی ساتھ لے کر کے آئی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہاں میں مٹی لے کر کے آئی ہوں، مجھے پتا تھا کہ اگر میں آپ کے پاس فریاد لے کر آؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے وہ مٹی دریافت کریں، مانگیں اور میرے پاس نہیں ہو۔ رات ہی میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور میرے شریر سے جو مٹی جب وہ لگاتا ہے سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کے ٹکڑے اپنے پلوں میں باندھ کر لے کر کے آئی ہوں۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے اس مٹی کو لو اور لینے کے بعد استفل میں ڈال دو، یعنی جہاں گھوڑے بنتے ہیں وہاں ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد وہاں پر پہرا دیتے رہنا، دیکھنا کہ گھوڑی اور گھوڑا اس مٹی کی خوشبو سے کیا کرتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے، جب وہ وزیر سے کہتا ہے، وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت مٹی ڈال کر کیا ہوگا؟ تو بادشاہ نے کہا تم وزیر ہو، وزیر کا کام یہ ہوتا ہے جو بادشاہ کہتا ہے اس کے آگے سر کو خم کرنا پڑتا ہے، اس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ آپ کو میرے سوال پر سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ میری بات کو سر جھکا کر تسلیم کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ مٹی لیتا ہے، استفل میں ڈال دیتا ہے اور پہرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اب یہ بات بھی قابل غور ہے، جب وزیر نے مٹی ڈالی جو کچھ دیکھا بادشاہ سے بتایا۔ اب کیا بتایا؟ یہ بات بھی سننے والی بات ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کیا بتایا؟ استفل میں جو مٹی ڈالی، گھوڑی کے ساتھ گھوڑے نے کیا کیا، کب تک کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، یہ بات بھی جاننے والی ہے۔ وہ وزیر بتا دیتا ہے۔ اب کہتا ہے وزیر کو تیار کرتا ہے، وہ کرنے کے بعد کہتا ہے 2-3 دن کا سامان باندھ لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کیس کو سولو کرنے میں، یعنی اس کا حل نکالنے میں ہمیں شاید زیادہ وقت لگ جائے، اس لیے کہ انتظام سے چلیں۔ اور بادشاہ اپنا لباس، شاہی لباس اتار کر گیا تھا، اس لیے کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اس کیس کو، اس پریشانی کا حل نکالنا تھا۔ اب وہ سادہ لباس پہن کر چلا جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے اپنی رعایت میں، اپنی جہاں جہاں پر اس کا قبضہ تھا اس کے وہاں کا دوسرا شہر تھا، دور تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس عورت کے مکان کے سامنے والا دوسرا مکان تھا، اس مکان میں کمرہ کرائے پر لے لیتا ہے۔ لینے کے بعد کئی دن گزارتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ اس گھر میں کتنے آدمی ہیں اور کون کس وقت آتا ہے، کس وقت جاتا ہے، سب سوچتا رہتا ہے، سب دیکھتا رہتا ہے۔
ایک دن اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر جس کمرے میں وہ عورت رہتی ہے اس میں سوراخ کیا جائے۔ جب سوراخ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اب ہم اس سوراخ کے اندر سے دیکھیں گے کب آئے گا اور کیا کیا کرتا ہے۔ آنکھیں لگائے ہوئے تھے، جب اس کا شوہر اندر آیا، ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں پیالہ تھا، مٹی تھی، ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مٹی لگاتا ہے، اس کی بیوی چیخنے چلانا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس مٹی کو لگانے سے اس کے شریر میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوئیاں چبھو رہا ہو، اس لیے وہ چلاتی تھی، چیختی تھی۔ اس مٹی میں تھا کیا؟ ایسا کیا ڈالا تھا؟ سننے والی بات ہے۔ اب جیسے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، بادشاہ سادہ لباس پہن کر گیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنا لباس پہنا، کپڑے پہنے، کہا تم بھی کپڑے پہن لو، اتنی رات میں دروازے پہ کون آیا ہوگا۔ وہ کپڑے پہنتا ہے اور دروازے پر جاتا ہے، اور دروازے پہ جانے کے بعد اس کو ڈھکیلا دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ تم جو میرے پاس فریاد لے کر گئی تھی، میں وہی بادشاہ ہوں، اور میں آپ کی فریاد سن کر آ گیا ہوں، آپ کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کا میں حل نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت سمجھ جاتی ہے، مسکراتی ہے، مسکرانے کے بعد کہتا ہے تو اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کس لیے کرتا ہے، اور اس مٹی کو کیوں لگاتا ہے؟ اس مٹی کے اندر ہے ایسا کیا ہے جو تیری بیوی چیخنے چلانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا راز تو اپنی بیوی سے بھی نہیں بتا رہا ہے، بتا کیا راز ہے۔ کہا مجھ کو مت مارو، مجھ کو اس راز سے آپ واقف نہیں ہو اور میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا بادشاہ ہوں، اور میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا کس لیے اس کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے، ورنہ میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا، اور عورت پہ ظلم کرنے کی سزا کم سے کم میں تجھ کو کال کوٹری میں ڈلوا کے 8-9 سال کی کروا دوں گا۔ کہا بادشاہ سلامت، میرے اوپر یہ ظلم مت کرو، میری مجبوری ہے، میں کس وجہ سے یہ مٹی کو اس کے شریر پر لیپ کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب مزے والی بات ہے، اس مٹی میں ایسا کیا تھا جس کے لگانے سے اس کی بیوی کے جسم میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوئیاں چبھو رہا ہو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کہا میں کمانے کے لیے باہر گیا اور میں نے پیسہ تو بہت کمایا، مال و دولت میرے پاس بہت تھی، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں بھی سوچتا کہ میرے گھر میں کوئی اولاد ہو اور میں اس کو کھلاؤں، اس کا خرچہ کروں، وہ مجھ سے پیسے مانگے، میرے پیچھے پیچھے رہے، میں اسی کشمکش میں تھا، ششو پنج میں تھا۔ مصر کے اندر میں مصر کے دوسرے شہر میں کام کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست بن گیا، اس نے کہا تمہاری کوئی اتنی لمبی چوڑی پریشانی نہیں ہے، ایک بابا رہتے ہیں، ان کے پاس چلتے گئے اور وہ تم کو بتائیں گے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بابا کے پاس جاتا ہے، بابا کہتا ہے یہ لو، یہ مٹی ہے، اور مٹی میں بکری کی مینگنی یعنی بکری کی جو غلاظت ہوتی ہے جس کو ہم مینگنے بولتے ہیں، اس کو اس مٹی میں ملانا، اور ملانے کے بعد اپنی بیوی کے شریر پر مل لینا، ملنے کے بعد ہم بستری کرنا، اور کچھ ہی دنوں میں تمہاری بیوی حمل سے ہو جائے گی، یعنی حمل ٹھہر جائے گا۔ اب اس بابا نے کہا تھا ہو سکتا ہے 1 دن میں ٹھہر جائے، یا 2 دن میں ٹھہر جائے، یا 1 مہینے میں ٹھہر جائے، جب تک تمہاری بیوی تم کو خوشخبری نہ دے دے تمہیں یہی عمل کرنا ہے۔ اور آج کل کے دور میں لوٹنے والے بابا بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے اس بات سے کہ بکری کی مینگنی چکنی مٹی میں ملا کر بیوی کے شریر سے ملنے سے کبھی کوئی حمل ٹھہرا ہے؟ نہیں ٹھہرتا ہے، یہ سب ہتھ کنڈے لوٹنے والے بابا ہوتے ہیں۔ بادشاہ سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے، اور تم تو سمجھدار ہو، بتاؤ ایسا کرنے سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے؟
ایسا کرنے سے اولاد نہیں پیدا ہوتی، بلکہ تمہیں اس بابا نے بے وقوف بنایا ہے، ہم تمہاری پریشانیوں کو سمجھ گئے ہیں، اب تم ہمارے محل میں آنا اور اپنی بیوی کو لے کے آنا، ہمارے محل میں جو سب سے بہترین طبیب، سب سے بہترین حکیم ہے، ہم تیرا اور تیری بیوی کا اس سے علاج کروائیں گے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد تیرے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی اور تیرے گھر میں خوشی کا ماحول ہو جائے گا، تیری بیوی حاملہ ہو جائے گی۔ دوسرے دن کو وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتا ہے اور کچھ دنوں اس کا علاج ہوتا ہے، ہونے کے بعد حکیم اس کو دوائی دیتا ہے، اس کی بیوی کا علاج کرتا ہے، اس کی بیوی حاملہ رہ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اب کے بعد کسی بابا کے اس پھندے میں نہ پھنسنا اور کبھی بھی اپنی بیوی پہ ایسا ظلم مت کرنا۔ اور جب وہ حمل سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی کے اوپر جو اس کا شوہر ظلم کرتا تھا، بادشاہ نے اپنی چلاکی سے اس ظلم کو بھی ختم کروا دیا، وہ بھی خوش رہنے لگے، بادشاہ کے سر سے بھی یہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔